السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم اپنے ماہنامہ النور جو جنوری 2021 میں چھپا ہے، اس میں اپنا اقتباس معاشرہ کی بگڑتی ہوئی صورت حال کے عنوان سے چھپاتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں چاروں طرف سے بے چینی اور پریشانی کا دورہ ہے۔ جس کو دیکھو اس کی زبان پر حالات کے بارے میں شکوہ اور شکایت کا تذکرہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چین و سکون اس دنیا سے روٹھ کر چلا گیا۔ لیکن اس صورت حال پر دنیا والوں کو حیرت ہو، یہ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ان کی نظر ظاہری اسباب پر ہے، اور اسباب اس سائنسی دور میں اتنے زیادہ میسر ہیں کہ ان کا شمار ہی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اسباب میں ذاتی تاثیر نہیں ہے، بلکہ یہ تاثیر خالق کائنات کی مرضی اور منشا کے تابع ہے۔ اس بات کی اطلاع اس خالق کائنات کی جانب سے بھیجے گئے فرستادوں یعنی حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے دی۔ انہوں نے اس بات کو تفصیل سے سمجھایا کہ کن کن اعمال کی بنا پر غیب سے کیا کیا فیصلے آئیں گے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دیں گے، اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی، اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی، جو جماعت حق کے خلاف فیصلہ کرے گی اس میں قتل کی کثرت ہوگی، اور جو لوگ بد عہدی میں مبتلا ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرما دیں گے۔ مشکات شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خاص طور سے متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور خدا نہ کرے کہ تم ان میں مبتلا ہو، تو ان کے عذاب تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ جس قوم میں فاحشہ، زنا وغیرہ کھلم کھلا ہونے لگے گا اس میں طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں ہوں گی جو پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، اور جو جماعت ناپتول میں کمی کرے گی وہ قحط اور مشقت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوگی، اور جو لوگ زکوٰۃ روکیں گے ان سے بارش بھی روک لی جائے گی۔ اگر بے زبان جانور نہ ہوں تو ذرا بھی ان پر بارش نہ برسائی جائے گی، مگر جانوروں کی ضرورت سے تھوڑی بہت ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑیں گے وہ دشمنوں میں گر جائیں گے، اور جو لوگ ناحق کے احکام جاری کریں گے وہ خان جنگی میں مبتلا ہوں گے۔ ترغیب۔ یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت فقر کو پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو قوم بد عہدی کرتی ہے اس میں آپس میں خون ریزی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر رعب کا غلبہ ہوتا ہے، وہ ہر شخص سے مرعوب رہتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس امت کی ہلاکت بد عہدی سے ہوگی۔ در منصور۔ جس طرح سے مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں عمل پر یہ تکلیف، پریشانی اور عذاب واقع ہوگا،
اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات اور احوال میں بھی بیان فرمایا ہے کہ دنیا والے کن کن حرکات کا ارتکاب کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، غنیمت کا مال ذاتی دولت بن جائے گی۔ نمبر 2، امانت مال غنیمت کے مثل ہو جائے گا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ نمبر 4 اور 5، بیویوں کی فرما برداری کی جائے گی اور ماں کی نافرمانی۔ نمبر 6 اور 7، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور والدین کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا جائے گا۔ نمبر 8، مسجدوں میں شور ہونے لگے گا۔ نمبر 9، رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ نمبر 10، آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے گا جب کہ وہ اکرام کے لائق نہیں۔ نمبر 11، شراب علی الاعلان پی جانے لگے گی۔ نمبر 12، مرد ریشمی لباس پہننے لگیں گے۔ نمبر 13، گانے والیاں مہیا کی جائیں گی۔ نمبر 14، بعد والے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ یہ اور اس طرح کی چیزیں اس وقت دنیا میں عام ہو چکی ہیں۔ ان کے نتیجے میں حالات اور مسائل و مشکلات کا واقع ہونا لازمی ہے، جن کے آنے کی ان غلطیوں کے نتیجے میں خبر دی گئی ہے، یعنی امت کے لوگ اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھنس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اس قسم کے عذابوں کا انتظار کریں۔ چنانچہ دنیا اس وقت ان حالات سے دوچار ہے۔ ان حالات سے باہر آنے کی اس کے سوا اور کوئی شکل نہیں کہ ان غلطیوں سے معاشرہ کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کی جائے، تبھی اس صورتحال سے نجات پانا ممکن ہے۔ لہذا اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ درد دل رکھنے والے حضرات اس سلسلے میں اپنا قدم آگے بڑھائیں، اور نہ صرف یہ کہ خود کوشش کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔